غلامی سے قید اور پھر حکمرانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ قرآن، بائبل اور یہودی روایات میں۔ یوسف کو اس طرح ہم نے اس ملک میں اقتدار عطا فرمایا، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ قرآن کی 12ویں سورہ یوسف کی اس آیت میں اشارہ ہے بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں غلام بن کر آنے کی، کچھ ہی عرصے بعد وہاں ہر طرح کا اقتدار و اختیار ملنے کا۔ غلامی سے شاہی کے اس قصے کی جو تفصیلات یہودی تعلیمات اور روایت کے مجموعے تلمود اور مسیحیوں کی مقدس کتاب بائبل میں بیان کی گئی ہے، ان سے اسلام کی مقدس کتاب قرآن کا بیان کئی مقامات پر مختلف ہے، مگر قرآن میں احسن القصص یعنی بہترین قصہ قرار دیے گئے اس قصے کے اہم اجزاء میں تینوں تلمود، بائبل اور قرآن متفق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ بائبل کے بیان کے مطابق، جس کی تائید قرآن کے اشارات سے بھی ہوتی ہے، فلسطین میں حبرون موجودہ الخیل کی وادی میں مقیم حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین ایک بیوی سے اور 10 دوسری 3 بیویوں سے تھے۔ بائبل کے علماء کی تحقیق ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش 1906 قبل مسیح کے لگ بھگ ہوئی اور 16 سال بعد وہ واقعہ پیش آیا جس سے اس قصے کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ یوسف میں ہے، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگے۔ اس میں شبہ نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا یہ خواب بتا رہا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں اس طرح برگزیدہ کرے گا اور تمہیں باتوں کی حقیقت تک پہنچانا سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت تمام کرے گا، جس طرح وہ اس سے پہلے تمہارے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا پروردگار علیم و حکیم ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، چاند سے مراد ان کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہے۔ بائبل اور تلمود کا بیان قرآن کے اس بیان سے مختلف ہے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر بیٹے کو خوب ڈانٹا اور کہا، اچھا، اب تو یہ خواب دیکھنے لگا ہے کہ میں اور تیری ماں اور تیرے سب بھائی تجھے سجدہ کریں گے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 برس تھی۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خدشہ تھا، قرآن کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں سیر کے بہانے لے گئے، پہلے جان سے مارنے کا سوچا اور پھر انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا کہ کوئی گزرتا قافلہ غلام بنا کر لے جائے، اور روتے پیٹتے گھر آئے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ چونکہ بنیامین کم عمر تھے، وہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ بیان بھی بائبل اور تلمود کے بیان سے مختلف ہے۔ ان کی روایات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے مویشی چرانے کے لیے سکم کی طرف گئے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی تلاش میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں پھینکا گیا وہ بائبل اور تلمود کی روایت کے مطابق سکم، موجودہ نابلوس، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ زمین تھی، کے شمال میں دوتن موجودہ دسان کے قریب واقع تھا۔ انہیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جس قافلے نے انہیں کنویں سے نکالا وہ جلاد شرق اردن سے مصر جا رہا تھا، جس کا دارالسلطنت اس زمانے میں منفس تھا، جس کے کنڈر قاہرہ کے جنوب میں 21 کلومیٹر کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہے کہ ادھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، پھر یوسف کو دیکھا تو پکار اٹھا، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو نکالا اور اس کو پونچھی سمجھ کر چبا لیا۔
پھر لے کر مصر پہنچ گئے اور اس کو تھوڑی سی قیمت چند درہموں کے عوض بیچ دیا۔ مگر بائبل اور تلمود میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں فروخت ہونے کی تفصیلات قرآن سے مختلف ہے۔ مصر میں اس زمانے میں چرواہے بادشاہوں حکساس کنگز کی حکومت تھی۔ تفہیم القرآن میں ابوالعلا مودودی لکھتی ہے کہ یہ لوگ عرب تھے اور فلسطین و شام سے مصر جا کر 2000 برس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں سلطنت مصر پر قابض ہو گئے تھے۔ مصری تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ان چرواہے بادشاہوں نے مصری دیوتاؤں کو تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے دیوتا شام سے اپنے ساتھ لائے تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ مصر میں ان کا مذہب رائج ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم عصر بادشاہ کو فرعون کے نام سے یاد نہیں کرتا، لیکن بائبل میں اس کو بھی فرعون ہی کا نام دیا گیا ہے۔ فرعون کا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام کے 500 سال بعد مصر میں حکمران بنا۔ مودودی کے مطابق بائبل اور مصری تاریخ کا تقابل کرنے والے محققین کی رائے ہے کہ چرواہا بادشاہ ابوپیس حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ مصر کا دارالسلطنت اس زمانے میں ممفس منف تھا، جس کے کنڈر قاہرہ کے جنوب میں ہے۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار کا نام بائبل میں فوتیپار لکھا ہے۔ بائبل اور تلمود کا بیان ہے کہ وہ شاہی جلودارو باڈی گارڈ کے آفیسر تھے، اور ابن جریر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ شاہی خزانے کے افسر تھے۔ قرآن آگے چل کر انہیں عزیز کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ تلمود کا بیان ہے کہ فوتیپار ان کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکا غلام نہیں ہے، بلکہ کسی بڑے شریف خاندان کا چشم و چراغ ہے، جسے حالات کی گردش یہاں کھینچ لائی ہے۔ اسی بنا پر فوتیپار نے ان سے غلاموں کا سا برتاؤ نہیں کیا، بلکہ انہیں اپنے گھر اور اپنے کل املاک کا مختار بنا دیا۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ قرآن میں ہے کہ اس نے اپنے بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ تلمود میں اس خاتون کا نام زلیخا لکھا ہے، بائبل اور قرآن میں نام نہیں لکھا۔ قرآن میں ہے کہ وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی، آ جا۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان دلیل نہ دیکھ لیتا۔ آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیص کھینچ کر پال دی۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا، یہی مجھے پنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کمبے والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ قرآن میں ہے کہ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا، یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت، تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔